السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ساتھیوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج ہم پرفتن دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پرفتن دور میں ایمان کو بچانا اور دین کی باتوں پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج انسان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو دین کی بات کو حاصل کرنے کا اور دین پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی حماقت ہے۔ ہم نے ایک نظم بنایا ہے کہ دین کی ضروری اور اہم باتیں تھوڑے سے وقت میں انسانوں تک پہنچائی جائے، اپنے بھائیوں تک پہنچائی جائے تو انشاءاللہ ان باتوں سے دنیا کا بھی نفع ہوگا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ ان باتوں کے اندر اللہ کی قدرت بیان کی جائے گی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے گا، اور قرآن کریم کی نصیحت کو بیان کیا جائے گا، اور ایک گناہ کے بارے میں بتایا جائے گا، آخرت کے بارے میں بتایا جائے گا، طب نبوی سے علاج کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس تھوڑے سے وقت میں چند منٹ کے اندر دین کی اہم اور ضروری بات آپ تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ دنیا کے اندر بھی بڑا نفع حاصل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمارا کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ۔ جنات کی پیدائش۔ قرآن اور حدیث میں جنات کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں انسان اور جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جناتوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے جناتوں کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا تھا، اور جو یہ شیطان جو ہے ابلیس، یہ بھی جناتوں میں سے ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت بہت کثرت سے کیا کرتا تھا تو یہ فرشتوں کا سردار بن گیا، لیکن تکبر نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اللہ کی نگاہ سے اس کو گرا دیا۔ اس نے تکبر کیا اور اللہ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا تھا، تو اس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس لیے میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ کی نگاہ میں تکبر کرنے کی بنا پر یہ ذلیل اور رسوا ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت اس کے گلے میں ڈال دی گئی۔ آگے سنیے، نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یہ سورہ فاتحہ کے اندر آیت موجود ہے۔ آگے نماز کے بعد کی تسبیحات۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر
یہ 99 مرتبہ ہوئے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مل کر 100 ہوئے۔ جو ان کو پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ہر نماز کے بعد اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے سنیے ایک گناہ کے بارے میں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اللہ کو دین اسلام مقبول ہے، اس کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا کل قیامت کے دن بڑے خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں ہی کھلاؤ۔ فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ زچگی کی حالت میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور جو فاسد جو خون ہوتا ہے اس سے کمزوری آ جاتی ہے، اس حالت میں جو ہے تر کھجوریں کھلاؤ، یعنی جو کھجوریں ہوتی ہیں عام طور سے وہ کھلاؤ۔ اگر وہ نہ ملے تو خشک یعنی سوکھی ہوئی کھجوریں بھی کھلا سکتے ہیں، اس سے اس کے جسم میں طاقت پیدا ہوگی۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دین کی اہم اور ضروری باتیں ہیں خوب سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ ہم سے ایسے ہی جڑے رہے، اور جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہونے والا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جس سے کہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اور نفع حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔